لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، شفيع المذنبين طه وياسين، صاحب الحوض الكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والخد الأقمر والوجه الأنور وجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر، سيد الكونين رسول الثقلين ابن الذبيحين المصلي إلى القبلتين جد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين الذين جعلوا على الناس قوامين، خصوصا على أمير المؤمنين إذا قال يا ابن أم أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين إذا قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليها، وعلى الحسن المصطفى المسموم المهموم الذي قد جمع فيه خصائل الأنبياء وكان وارث الأتقياء وهو ممثل الصلحاء ومؤيد الصدق والصفاء، وقد قتل بكيد الجبناء، وقال ابنه بالكربلاء الموت من العسل أهلا، ولا سيما على سبط رسول المؤتمن المدفون بلا كفن والمقتول بالحر الزمان والمغسل بالدماء والمسلوب الأمامة والرداء والمذبوح من القفا، نظر يمينا وشمالا وقال هل من ناصر ينصرنا، وهل من مغيث يغيثنا، وهل من معين يعيننا، وقال شيتي ما إن شربتم وعزب فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا أن يرحموني، الذي سديد العريان شهيد العطشان قتيل السيقان قليل القربان، إمام الكونين أبو عبد الله الحسين المظلوم وابن المظلوم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. صلوات پڑھ دیں. یہ شب وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شب شہادت سبط اکبر امام حسن علیہ السلام ہے. رسولی سے خطاب ہے جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ابھی ایک مکمل بیان آپ مرزا صاحب کا، مولانا کا سماعت فرما چکے ہیں. لہذا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے
مختصر مدت میں اولاً تو یہ عرض کرنا ہے کہ خطاب قدرت کا اپنے حبیب سے ہے، اور چونکہ محمدیت ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر زمانے کی حاجت ہے، ہر موقع کے لیے وجود محمد ضروری ہے، لہذا آج اطمینان دلایا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور اس بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا ہے جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ یہ پیغمبر سے خطاب اللہ کا ہو رہا ہے کہ کمر ٹوٹتی کب ہے، انسان پریشان کب ہوتا ہے، جب حال کا تو سارا انتظام ہو، مستقبل میں تاریکی نظر آئے، آئندہ کے لیے اندھیرا نظر آئے، یہ نہ نظر آئے کہ ہمارا آئندہ انتظام کیا ہوگا۔ انجمن حسینی خدا آپ کو سلامت رکھے، باقی رکھے، آپ سب نے محنت کر کے کوشش کی، اور کوشش کر کے آپ نے ایک ادارہ قائم کر دیا جو دہائیوں سے کام کر رہا ہے، لیکن ہر بانی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آئندہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، آئندہ اس کا نقشہ کیا ہوگا، جو سامنے آئے وہ بانی کے کردار سے ملتا جلتا ہو، جو سامنے آئے اس کی نیت خالص ہو، جو سامنے آئے وہ مخلص ہو، جو بھی آئے وہ ذات کے لیے کام نہ کرے بلکہ کائنات کے لیے کام کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اصلاً جو آج نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، کہ کب آپ کا سینہ تنگی کر رہا ہے، ذرا سے اس کی وجہ میں عرض کر دوں کہ کون سا موقع ہے۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ خداوندہ میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اب یہ سب دعا جناب موسیٰ نے کی تھی، اور پیغمبر کہتے ہیں معبود مجھے بھی آپ سب کے سب یہ باتیں عنایت فرما دیں، یعنی اے میرے معبود میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری میرے امر کو آسان کر دے، میرے بھائی میرے کو میرا وزیر قرار دے، اور وہ کون بھائی کہ جو میرا اخی ہے اور وزیر ہے اسے میرا وزیر اور نائب قرار دے، اور اس کے ذریعے سے میرے امر کو آسان فرما دے، میری کمر کو مضبوط کر دے اس کے ذریعے۔ تو یہ دعائے جناب موسیٰ، اور اس دعائے جناب موسیٰ کو خاتم الانبیاء نے دہرایا۔ سوال یہ اٹھتا ہے موسیٰ افضل ہے یا ہمارا وہ نبی افضل ہے؟ جناب موسیٰ کا رتبہ زیادہ ہے یا خاتم الانبیاء کا رتبہ زیادہ ہے؟ تو اگر دعائے جناب موسیٰ کے نتیجے میں ہارون ایسا دنیا کے سامنے آئے جو وزیر جناب موسیٰ کا قرار پائے، تو پھر نبی کے دعا کے بعد وزیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو علی ابن ابی طالب جیسا ہو، جس کا کردار نبی کا کردار، سیرت نبی کی سیرت، علم نبی کا علم، تقوی نبی کا علم، یعنی اگر اسے دیکھ لو تو نبوت نظر آ جائے۔ یا یوں عرض کیا جائے کہ اگر چادر اوڑھ کر لیٹ رہے تو نہ کروٹ میں فرق ہو، نہ سونے کے انداز میں فرق ہو، نہ سانسوں میں فرق ہو، جب یہ آرام کر رہا ہو تو معلوم یہ ہو کہ محمد سو رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایسا ہو کہ جو نبی جیسا، یعنی چادر اوڑھ کر لیٹ رہے۔ اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے انداز سے لیٹ رہے ہوں گے، لیکن آپ نبی کا حکم ملاحظہ فرمائیں، کہا تم میرے بستر پر سو رہو۔ مجھے اس میں ذرا سے آپ سب کو ہوگا کہ اے اللہ کے رسول
کام تو لیٹنے سے چل جائے گا، چادر اوڑھنے سے چل جائے گا، لیکن سونے کی شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اگر یہ جاگ رہے ہوں تو دنیا یہ کہے گی کہ نبی کی نقل کر لی ہوگی معاذ اللہ، نبی کے انداز سے لیٹ رہے ہوں گے۔ جاگتے میں تو نقل کی جا سکتی ہے، سوتے میں نقل نہیں کی جا سکتی ہے۔ سو کر انداز نبی سے بتایا، کیا کہنا اس کا کہ جو جاگتا ہے تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ ایک فرقہ خدا نخواستہ اس کو نصیری وہ جو کہتے ہیں آپ، وہ خدا کہنے لگتا ہے، اگرچہ خدا کہنا کسی حیثیت سے صحیح نہیں ہے، لیکن اسے اشتباہ ہو جاتا ہے عادات و اطوار کو دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ پرتو ان کی سیرت، ان کا کردار سب کے اندر پاکیزگی نظر آتی ہے۔ اور جب سو رہتے ہیں تو مسلمانوں کے نبی نظر آتے ہیں، کروٹ کروٹ نبی، سانس سانس نبی، چادر کا اوڑھنا نبی جیسا، چادر کا ہٹا دینا نبی جیسا، یعنی اگر اٹھ کر بیٹھ جائیں تو دنیا یہی کہے کہ شکل محمد ہے، کہ جو علی کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ اور اللہ کی نشانی یہ قرار پاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا، ذاکرین سے سنتے ہیں، علماء موجود ہیں یہاں، ہمارے محترم مولانا شمشاد صاحب، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ید علین ید اللہ، وجہ علین وجہ اللہ، لسان علین لسان اللہ، اذن علین اذن اللہ، یعنی علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، علی کے کان اللہ کے کان ہیں، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے، نہیں بلکہ کہا کیا گیا علی اذن اللہ، یعنی علی ہے اللہ کا کان، یعنی جو سنتے ہیں وہ جو اللہ چاہتا ہے وہ سنتے ہیں۔ علی لسان اللہ، یعنی یہ اللہ کی زبان، جو بولتے ہیں وہ وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ علی عین اللہ، علی وہ ہے جو اللہ کی آنکھ ہے، یعنی وہ دیکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ علی وجہ اللہ، یعنی علی وہ ہے کہ جو اللہ کا چہرہ ہے، اور چہرہ شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ میں یہاں 95 میں آیا تھا، جب میں آیا تھا اور میں نے آپ کو دیکھا، کچھ حضرات کو چہرہ دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ مثلاً یہ اجمل صاحب ہے، مثلاً یہ فلاں صاحب ہے، مثلاً یہ فضا صاحب ہے، تو چہرہ پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کہ علی وجہ اللہ، اگر اللہ کو پہچاننا ہے، علی کو پہچانتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ مختصر وقت میں اس لیے کہ تاریخ کا تقاضا ہے، اس منزل تک بات پہنچانا ہے، کہ پہچانتے جاؤ کہ یہ ہیں کیا، اور انہی کی وراثت آگے چلے گی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، ہر دور کی ضرورت نبی، عالم نشرح لگا صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اعلان غدیر کے ذریعے، مولا بنانے کے ذریعے، اور خطبہ غدیر آپ ملاحظہ فرمائیں، فقط ایک کا تذکرہ نہیں کیا ہے بلکہ پوری نسل کا تذکرہ کیا ہے، کہ ہر دور کو اپنے وقت کے محمد کی ضرورت ہے۔ اور کیسے ضرورت ہے؟ جب جیسا تقاضا ہو اس کے لحاظ سے اس کا عمل ہو، اور سیرت نبی کا پرتو بن جائے، یعنی اگر کبھی صلح کی ضرورت ہے تو صلح کر لے، اگر کبھی جہاد کی ضرورت ہے تو جہاد کر لے، اگر کبھی ردا اوڑھ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے تو ردا اپنے دوست کے اوپر ڈال لے، کبھی ردا نہ ڈالنے کی ضرورت ہو تو ردا نہ ڈالے، قرآن کو جمع کرتا ہوا نظر آئے، کہ ہر انداز میں سیرت پیغمبر نظر آئے گی، کہ اگر مفہوم قرآن کو پہچاننا ہے تو یا علی کے ذریعے ملے گا یا آل علی کے ذریعے ملے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہر دور کی ضرورت کردار نبی ہے، ہر دور کی ضرورت۔ اب ایک شخصیت وہ جو پیدا ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کی ہے، لہذا اس کی اولاد میں جو بھی وارث ہوگا وہ مفہوم قرآن کا جاننے والا ہوگا، علوم قرآنی کا ماہر ہوگا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک شخص آتا ہے دربار خلافت میں اور آنے کے بعد دعویٰ یہ کرتا ہے کہ فلاں شخص جو قتل کیا ہوا پڑا ہے اس کا قاتل میں ہوں، اور اس سے پہلے ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا جا چکا ہے، لیکن مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، قاتل وہ ہے یا یہ قاتل ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، معاملہ علی بن ابی طالب تک جاتا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، افضاکم علی، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔
لہذا جب بھی خلافت کے دربار میں تنازعات پیدا ہوئے ہیں حل کر کے علی نے بتایا ہے ہر دور کی ضرورت علی ہے، یعنی نبوت کی ضرورت علی، دربار خلافت کی ضرورت علی، عہدہ امامت کی ضرورت علی، ربوبیت کی بقا کی عقیدے کی بقا کی ضرورت علی، یعنی اگر علی نہ ہوں گے تو نہ رب کو پہچانا جائے گا، نہ رسالت کو مانا جائے گا، نہ خلافت کے دربار کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معاملہ کیا ہے؟ اب جو پہلا تھا اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کا معاملہ کیا ہے؟ میں گیا تھا رفع حاجت کے لیے، ایک شخص قتل کیا ہوا پڑا تھا، کسی نے قتل کیا اور اسی طرح سے چھوڑ کر چلا گیا، میں ایک جانور ذبح کر رہا تھا، ابھی ایک ذبح کا مسئلہ مولانا کے سامنے آیا تھا، ذبح کر کے میں گیا تھا رفع حاجت کے لیے، تھوڑی دیر میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، انکار کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، چھری میرے ہاتھ میں ہے، خون چھری میں لگا ہوا ہے، لہذا انکار سے کوئی فائدہ نہیں، تو اب میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اس شخص نے جو بعد میں آیا تھا، اصلی قاتل وہ، اس نے دیکھا کہ ایک شخص خامخواہ پکڑا گیا ہے، لہذا ضمیر نے برداشت نہیں کیا، لوٹ کر آیا، بھاگ جانا چاہتا تھا، آ کر اس نے دعویٰ کر دیا کہ اصلی قاتل تو میں ہوں، مقتول ایک قاتل دو، دعوے دار دونوں۔ جب تنازعہ بڑھا امیر المومنین کی خدمت میں مسئلہ آیا، آپ نے کہا بیٹا حسن مسئلے کو حل کرو، کہا بابا جان مسئلہ تو قرآن نے حل کر دیا ہے، کہا کیسے حل کیا ہے؟ کہا قرآن مجید میں ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد کانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک نفس کو زندہ کیا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ لہذا یہ قاتل جو آیا ہے بعد میں اصلی قاتل ہے، اس نے اس کی زندگی کو بچانے کے بعد کے لیے پورے کائنات کے انسانوں کی زندگی بچا لی ہے۔ تو کہا اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ پہلا مجرم نہیں ہے، دوسرے نے ایک کی جان بچائی ہے، لہذا دونوں کو آزاد کر دیا جائے اور اس کی دیر ادا کی جائے بیت المال سے، اور اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن کے ذریعے مسئلہ حل کر کے بتایا۔ علی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے علی مال قرآن والقرآن مع علی، لہذا ہر دور میں اگر یہ دیکھنا ہے کہاں قرآن علی کے ساتھ ہے تو دیکھو کون کردار ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، لہذا شکل حسن میں علی نظر آئیں گے، شکل حسین میں علی نظر آئیں گے، شکل زین العابدین میں علی نظر آئیں گے۔ ہر دور میں علی بن ابی طالب تو مسئلہ انہوں نے حل کیا۔ اب ایک مسئلہ ملائک کے سامنے، اللہ کہتا کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء جناب آدم کو تعلیم دیے گئے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں ملائکہ کی جانب پیش کیا گیا ان کے اوپر، اور کہا اگر تم اپنے دعوی خلافت میں سچے ہو تو ان کے اسماء مجھے بتا دو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے معبود جتنا تم نے بتایا ہے اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ گویا ملک میں اور ابن آدم میں فرق کیا ہے؟ توجہ کریں، ملک وہ ہوتا ہے جو اتنا ہی جانتا ہے جو سکھایا جاتا ہے، لیکن اولاد آدم وہ ہے، فخر آدم وہ ہے کہ اگر نبی علم کے 1000 باب تعلیم کریں تو ہر باب سے ہزار باب پیدا کرنے کے بعد وہ بتائے کہ اصلی عالم تو وہی ہے کہ جو علم کے دریا کو بہاتا ہوا نظر آتا ہے، دریا سے دریا نکلتا ہے، چشمے سے چشمہ نکلتا ہے، سمندر قائم ہو جاتا ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے کہ علم کہاں نظر آتا ہے تو یا علی کے ہاں نظر آتا ہے یا اولاد علی بن ابی طالب کے ہاں نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہذا حاکم روم نے کچھ انبیاء کی تصویریں بھیجی، دیکھیں خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا، تصویریں بھیجی، کہا اگر صحیح ہے تم دعوے دار ہو، حاکم شام کے سامنے
کہا بتاؤ پہچانواؤ ان تصویروں کو، اگر واقعی وارث نبی تمہارا بیٹا ہے تو وہ پہچان لے، اگر علی کا بیٹا ہے تو وہ پہچان لے۔ چنانچہ یزید کے پاس سامنے تصویروں کو پیش کیا گیا۔ اب قرآن کی زبان میں عرض کروں، فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اور جیسے ہی امام حسن کو دکھائی گئی تصویریں، کہا یہ میرے جد آدم کی تصویر ہے، یہ میرے جد نوح کی تصویر ہے، یہ میرے جد جناب موسیٰ کی تصویر ہے، یہ میرے جد جناب عیسیٰ کی تصویر ہے۔ وہ آپ نے شناخت کر کے بتایا حقیقی عالم وہی ہے کہ گزری ہوئی نبوتوں کو پہچانے اور ان کی وراثت میں نبوت خاتم الانبیاء سے دنیا کو آشنا کرائے، واقف کرائے۔ تو امام حسن کی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے کہا اگر میں اپنے جد کے علم کا وارث ہوں تو واقعی میں ہی ہوں کہ جو خلافت کا حقدار ہوں۔ امام حسن نے ایک ایک کو بتایا کہ یہ فلاں کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے۔ یہ وہ ذات گرامی، علوم آپ کے پاس، مؤدب ہاتھ جوڑے ہوئے مولا کائنات کون؟ جو علم کے دریا بہانے والے، فیصلہ کرنے والے امام حسن کون؟ مسائل بہت ہیں، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، لہذا بہت مختصر وقت میں کچھ جلدی سے چند چیزیں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں۔ ایک پادری نے کچھ سوالات حاکم شام کے پاس بھیجے، کہیں کہ مسائل ان کے جوابات مجھے چاہیے، لیکن وہاں جوابات کیا ملتے؟ امیر المومنین حضرت علی تک پہنچایا، کہا آپ جواب دیں اسے۔ سائل کہتا ہے کہ یہ سوالات میرے ہیں۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ تمہارے سوال نہیں ہیں، لیکن ایک پادری نے سوالات بھیجے حاکم شام کے پاس، لاجواب ہو کر ان سوالات کو تم میرے پاس لائے ہو، اور آپ نے ان کے جوابات نہ دے کر کہا بیٹا حسن ان کے جوابات تم دو۔ اب جو جوابات دیے امام حسن نے اپنی جگہ وہ پورے تفصیلی ہیں کہ کیا یقین ہے، کیا چیز ہے، ہر ایک مسئلے کا جواب دیا۔ لیکن ایک مسئلہ کہ وہ کون 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک چیز دوسرے سے سخت ہے، بیان کریں۔ امام حسن سے پوچھا جاتا ہے بیٹا بتاؤ وہ کون 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک چیز دوسرے سے سخت ہے۔ دیکھیں وحدانیت کا سبب بھی پڑھانا ہے، مسئلے کو حل بھی کرنا ہے، دنیا کے سامنے وراثت نبوت کو واضح بھی کرنا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے سخت پتھر کو قرار دیا ہے، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا کے دیا کرتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے کہ جو آگ کو بجھا دیا کرتی ہے۔ پانی سے زیادہ سخت ابر ہے کہ جو اپنے اوپر ابر پانی کو لیے ہوئے چلا کرتا ہے، اور ابر سے بھی زیادہ سخت ہوا ہے کہ جو ادھر سے ادھر اسے لے جاتی ہے اور ادھر سے ادھر حرکت دیتی ہے۔ ہوا سے بھی زیادہ سخت وہ ملک ہے کہ جو ہوا کے اوپر موکل ہے۔ اس ملک سے بھی زیادہ سخت ملک الموت ہے کہ جو اس سے اوپر حاوی ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی آئے گی۔ ملک الموت سے زیادہ سخت وہ حکم پروردگار ہے جو ساری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ساری کائنات کی بنیاد حکم پروردگار ہے۔ اگر وہ اشارہ کر دیتا ہے تو پتا ساکت ہو جاتا ہے، اور اگر اشارہ کر دیتا ہے تو پتا حرکت کرنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و ایک سے زیادہ سخت ایک چیزیں، اس طرح کے مسائل امام حسن علیہ السلام نے حل فرمائے ہیں، اور پھر آپ نے سیرت پیغمبر اسلام کو واضح کیا ہے۔ اس کو میں ابھی عرض کروں گا مختصر وقت میں، کس طرح سے سیرت پیغمبر شکل امام حسن اور امام حسین میں سامنے آتی ہے۔ روایات میں موجود ہے نصف بدن پیغمبر کا اس سے مشابہت رکھتے تھے امام حسن، اور آدھے سے مشابہت رکھتے تھے امام حسین۔ امام حسن نے صلح کی ہے، امام حسین نے جہاد کیا ہے۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ دونوں کے طریقے الگ الگ تھے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو جون کا مہینہ تھا، اب میں جب آیا ہوں تو جنوری کا مہینہ یعنی قریب ہے، 10 دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، میں چلنے لگا، مولانا نے کہا ذرا چسٹر پہن لیجئے۔
ذرا گلے کے اندر مفلر گلے میں لپیٹ لیجئے، کہیں گلا نہ پڑ جائے، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ جون میں آپ نے نہیں کہا تھا، اس زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو یہ کہیں کہ امام حسن نے صلح کر کے معاذ اللہ غلطی کی ہے، وہ پہچانے کہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس دور میں آپ نے کہا یہ لباس پہنیے، تو کیا میں جون میں جب آیا تھا تو بدل گیا ہوں؟ وہی محمد جابر میں کل بھی تھا، وہی آج بھی ہوں۔ لباس تبدیل ہو گیا ہے، کیا موسم بدلتا ہے، شخصیت نہیں بدلا کرتی ہے۔ کردار حسن و حسین نہیں بدلا ہے، موسم بدلا ہے۔ یعنی اگر مطالبہ بیعت ہوگا تو جہاد کیا جائے گا، اور اگر مطالبہ بیعت نہ ہوگا تو صلح کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ صلح کر لیں کہ جنگ کر لیں، یہ اختیار حسن نہیں ہے، سوال بیعت پہ منحصر ہے۔ جو وہ اٹھے گا تو جنگ ہوگی، اگر سوال بیعت ہوگا تو جنگ ہوگی۔ امام حسن نے مصالحت کی ہے، صلح کی ہے، معاہدہ کیا ہے، صلح کی ہے، اور صلح کے بعد وہ آپ نے جہاد کربلا کے لیے مقدمہ تیار کیا ہے اور یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو صلح امام حسن، دونوں الحسن اور حسین و سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کردار دونوں کا ایک ہے، دونوں میں پیغمبر کی سیرت نظر آتی ہے۔ صلح حدیبیہ پیغمبر کی سیرت، جنگ بدر پیغمبر کی سیرت، جنگ احد پیغمبر کی سیرت۔ صلح حدیبیہ کا نمونہ امام حسن بنے، جہاد بدر و احد کا نمونہ امام حسین بنے، اور دونوں نے بتایا اسلام نامکمل رہے گا اگر کردار حسن کو ہٹا لو یا کردار حسین کو ہٹا لو۔ جب دونوں کو جمع کیا جاتا ہے تو سیرت پیغمبر سامنے آتی ہے۔ حضور کی سیرت، حضور کا انداز، حضور کا طریقہ کا ان دونوں کے ذریعے سے آؤ پہچانو۔ پہلے صلح کی انہوں نے، پھر جنگ ہے، یعنی حد الامکان کوشش صلح کی جائے گی، اور اگر باطل نہ مانے تو آخر میں جنگ کی جائے گی، اس لیے کہ فاتح بدر و احد کے بیٹے ہیں اور فرزند ہیں۔ امام حسن کا رتبہ ملاحظہ فرمائے، علامہ مجلسی علیہ رحمان جلاء العیون جو معصومین کے سلسلے میں ایک کتاب ہے، علامہ کی حالات کے اوپر ان کے، امام حسن کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے، اسے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر اسلام سفر پر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی۔ پلٹ کر آئے پیغمبر، جناب سیدہ سے پوچھا کہ بیٹا تم نے اس مولود کو دودھ پلایا یا نہیں؟ کہا بابا جان پیاس سے تڑپ رہا تھا، بھوکا تھا، میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ وقت گزرا، سال بیتا، امام حسین کی ولادت کا زمانہ قریب آیا، پھر پیغمبر سفر پر، لیکن اب تاکید کر دی کہ بیٹا فاطمہ جب تک میں نہ پلٹ آؤں اس وقت تک جو مولود ہو اس کو دودھ نہ پلانا۔ چلے گئے پیغمبر، پلٹے تو امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی۔ کہا بیٹا دودھ تو نہیں پلایا؟ کہ نہیں بابا جان آپ نے منع کیا تھا، میں نے دودھ نہیں پلایا۔ آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے انگوشت مبارک کو، انگوٹھے کو ان کے دہنے اقدس پہ دیا، اللہ نے اس انگوٹھے سے دودھ جاری کیا، اور وہی پہلی غذائے امام حسین قرار پائی۔ اب پیغمبر نے جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ نے انتظار کر لیا ہوتا تو امامت نسل حسن میں ہوتی، لیکن چونکہ انتظار نہیں کیا لہذا امامت نسل حسین میں قرار دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت امام حسن میں بھی پائی جاتی ہے، صلاحیت امام حسین میں بھی پائی جاتی ہے۔ مسئلہ شیر پیغمبر کا ہے کہ جو انگشت مبارک سے جاری ہوتا ہے، اس نے نسل کو آگے بڑھا کر بتایا کہ دیکھو یہ امامت نسل حسین ابن علی میں ہوگی، اور وہ آج بھی قائم و برقرار ہے۔ تین خصوصیات ہیں کہ جو نسل امام حسین کو عطا ہوئی ہے، امام حسین کو، یعنی نسل امامت ان کی نسل میں ہے، زیر قبت دعا ان کے قبول ہوتی ہے، ان کے خاک شفا قرار دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تین خصوصیات امام حسن
اگر کہا ان کو دودھ پلا نہ دیا گیا ہوتا تو نسل امامت کی ان سے چلتی. تو یہ امام حسن کی خصوصیت کا ان میں صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اللہ نے امام حسین کو خصوصیت عطا کی. ایک وہ ہے جو حسن سبز قبا ہیں، ایک وہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے شہادت پیش کی ہے. دیکھیں سر شہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پر بہت میں نے عرض کیا کہ طویل بیان نہیں ہوگا، مختصراً اس لیے کہ یہ غذائے روحانی ہے اور غذائے مادی کے لیے آپ منتظر ہوں گے، لہذا بس چند لمحات. اب آپ دیکھیں دونوں صورتیں، دونوں منزلیں، امام حسن اور امام حسین. چنانچہ شاہ صاحب تحریر کرتے ہیں کیونکہ آپ حضرات میں شاہ بیشتر ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، لہذا شاہی کا حوالہ مناسب ہوگا. یہ دہلی کے رہنے والے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین انہوں نے لکھی ہے. لکھتے کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ابتدا ہے، تازہ تازہ دین پھیلا ہے. اگر پیغمبر شہید ہو جائیں تو دین کو نقصان پہنچ جائے، اور اگر پیغمبر شہید نہ ہو تو شرف شہادت سے محروم رہ جائیں. بہت توجہ کریں گے، شرف شہادت سے محروم رہ جائیں. ایک بات میں عرض کروں گا اسی لیے میں زحمت دے رہا ہوں، اسے آپ توجہ سے سنیں گے کہ اگر یہ شرف نہ ملے تو محروم رہ جائیں، اور اگر محروم رہ جائیں تو انبیاء میں شہید بھی گزرے ہیں، لہذا رتبے میں شہادت کے وہ افضل قرار پائے. اور اللہ کو نبی کو سارے رتبے عطا فرمانا ہے، لہذا نبی کو ظاہری شہادت نہیں ملی، لیکن ان دو نواسوں کے ذریعے سے شرف شہادت پیغمبر تک پہنچتا ہے. ایک سری شہادت یعنی زہر کے ذریعے وہ امام حسن کے ذریعے پیغمبر تک پہنچی. ایک جہری شہادت یعنی تلوار سے شہید ہونا، یہ شہادت امام حسین کے ذریعے پیغمبر تک پہنچی. تو دونوں ذریعوں سے شرف شہادت پیغمبر اسلام تک پہنچا. بس عالم اسلام سے آپ یہ سوال کریں کہ جب شاہ صاحب یہ تحریر کر گئے ہیں کہ شرف شہادت امام حسن اور امام حسین کے ذریعے پیغمبر تک پہنچا ہے، تو اب نتیجہ نکالیں، یعنی یہ شہادت اصلاً امام حسن کی شہادت نہیں بلکہ شہادت پیغمبر ہے. یہ شہادت حسین اصلاً امام حسین کی شہادت نہیں بلکہ شہادت پیغمبر ہے. لہذا اگر ذکر شہادت ہو تو یہ ذکر شہادت امام حسن نہیں بلکہ ذکر شہادت پیغمبر ہے. یہ ذکر شہادت امام حسین نہیں بلکہ ذکر شہادت پیغمبر ہے. اور آگے بڑھیں کہ جو امام حسن کا قاتل ہو تو وہ قاتل حسن نہیں بلکہ قاتل پیغمبر ہے. جو امام حسین کا قاتل ہو وہ قاتل حسین نہیں ہے بلکہ قاتل پیغمبر ہے. اور جو قاتل پیغمبر ہوتا ہے نہ وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے نہ اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جو امام حسن کو زہر دے تو اصلاً اس نے پیغمبر کو زہر دیا ہے. جو امام حسین کو شہید کرے اصلاً اس نے پیغمبر کو شہید کیا ہے. امام حسن علیہ السلام شہادت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور کس عالم میں نیابت یقیناً امامت ان تک پہنچی ہے. پورا سلسلہ ہے، دو بھائی ہیں. اور آپ دیکھیں حضرت علی اکبر کے لیے روایات میں ملتا ہے عجیب چیز کہ اگر حضرت علی اکبر زندہ رہ جاتے تو بس وہی نسبت تھی کہ جیسے امامت دو بھائیوں میں ملی ہے، اسی طرح حضرت علی اکبر اور امام زین العابدین ان دونوں کو امامت ملی تھی. لیکن اللہ نے شہادت کے ذریعے ان کو اسلام کو تقویت دی ہے، لہذا وہ زندہ نہیں رہے. تو امام حسن شہید ہوتے ہیں زہر کے ذریعے سے. اور کل ہی کی تاریخ تھی، یعنی 28 صفر جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے ہیں. عزیزو یہ شب شہادت ہے اور بڑی قیامت خیز شب ہے. شب وفات رسول بھی ہے، شب شہادت امام حسن بھی ہے. پیغمبر اسلام کل ہم سے جدا ہوئے ہیں، اور کل کے دن آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا تھوڑی دیر مصاحبت کرنے کے لیے. تمہیداً آپ ملاحظہ فرما لیں کہ پیغمبر اسلام نے کوئی ایک چیز کو واضح کر دیا اپنی سیرت کے ذریعے. اللہ نے واضح کیا ہے
ولادت بھی تنہا پیغمبر کی ولادت نہیں، شہادت بھی تنہا، وفات بھی پیغمبر کی وفات نہیں، بلکہ جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن ایک امام کی ولادت ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، اور جس دن وفات ہوئی ہے پیغمبر کی اس دن ایک امام کی شہادت ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام۔ دونوں دن یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی کو تنہا نہ ماننا، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ اگر امامت نہ ہوتی تو نبوت کو تقویت نہ حاصل ہوتی۔ یہی امامت ہے کہ جو نبوت کو تقویت عطا کرتی ہے۔ تو یہ کل کا دن شہادت امام حسن کا دن ہے، اور عجیب اضطراب اور پریشانی کا دن ہے۔ جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے آپ کو زہر دلایا گیا ہے، زہر دغا سے آپ شہید کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور لگن میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہیں، تو زار و قطار آپ رونے لگے ہیں، آپ نے گریہ کیا ہے۔ اس وقت امام حسن نے ایک جملہ کہا ہے بھائی حسین تم زیادہ گریہ نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے مصائب تو میری مصیبت سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ میرے بعد جو تمہارے اوپر مسائل پڑیں گے تمہیں اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں عین عالم حج میں مکے کو خیر باد کرنا پڑے گا، تمہیں ایک ایسی سرزمین پر لایا جائے گا جہاں تمہارا بھرا ہوا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جوان بیٹا مارا جائے گا، تمہارے بھائی کو شہید کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے گا، اور آخر میں 3 دن کی پیاس میں تمہیں پسے گردن سے ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن علیہ السلام نصیحتیں کر رہے ہیں کہ بھائی صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے مسائل تو بہت زیادہ ہونے والے ہیں، جن مسائل کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، جن کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ اور پھر سارے مسائل امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ یہی رات وہ رات ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا ہے۔ سب جب جمع ہوتے ہیں تو روایت میں یہ ہے کہ جب جناب زینب آتی ہیں تو جو کریں، جناب زینب جیسے ہی آئیں معلوم ہوا کہ اپنے بھائی تک جناب زینب آنا چاہتی ہیں۔ امام حسن نے کہا کہ یہ لگن جس میں کلیجے کے میرے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اسے فوراً تخت کے نیچے کر دو، اس لیے کہ میری بہن کی نگاہ ان کلیجے کے ٹکڑوں پر نہ پڑنے پائے۔ لوگوں نے اس لگن کو ہٹا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ بہن دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی، بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ میں کہوں گا مولا ارے آج آپ اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو جناب زینب سے چھپا لیجئے، لیکن جب کربلا ہوگی، حسین کا پامال لاشا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے بدن ہوگا، ایک بہن اپنے بھائی کی میت کو دیکھ رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن علیہ السلام اب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، امام حسن کی میت کو اٹھایا گیا۔ یقیناً آپ آج تابوت اٹھائیں گے امام حسن کا، لیکن یاد رکھیں بڑے عقیدہ سے تابوت اٹھائیں گے۔ کوئی ایسا دشمن نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ تابوت کے اوپر تیر برسائے، لیکن امام حسن کی میت کو جب لے کر امام حسین چلے ہیں تو راستے میں تیر بارانی کی جاتی ہے۔ مروان نے تیر برسوائے اور اتنے تیر برسے ہیں کہ تابوت توڑ کر آپ کے جسم اثر تک بعض تیر پہنچ جاتے ہیں۔ جب روضہ اقدس تک امام حسن کے تابوت کو لے جایا گیا ہے، مروان نے جسارت کی۔ اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میرے ماں کہ پہلو میں مجھے دفن کرنا، یہاں تو میں نے طواف روضہ رسول کے لیے ان کے تابوت کو پہنچایا تھا، لہذا میں اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق اپنے بھائی کی میت کو لے جا رہا ہوں، بقی میں دفن کروں گا۔ بس دل چاہتا ہے میں عرض کروں، ایک مصیبت ہے جس میں اشتراک نظر آتا ہے، ان سے ابھی آپ سنیں گے۔ وہ کیا ہے؟ جب امام حسین میت امام حسن کو لے گئے ہیں، جنت البقیع میں دفن کیا ہے، خبر یہ پہنچ گئی تھی جناب زینب تک کہ امام کی میت کے اوپر تیر برسائے گئے۔ بہن بہت بے چین دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی امام حسین آئے کہا بھیا جلدی آپ بتائیں کیا میرے بھائی کی میت پر تیر برسائے گئے؟ کہا ہاں بہن صبر کرو، میرے آقا بھیا حسین حسن کی تابوت کے اوپر تیر بارانی ہوئی ہے۔ امام حسین نے جناب زینب کو دلاسا دیا، مگر میں کہوں گا مولا آج انہیں آپ دلاسا دے لیں، لیکن کل زینب دیکھیں گی
مقتل میں جب لاش حسین کے اوپر پہنچی ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر حسین کے پامال لاشیں کو اٹھایا ہے، دل یہ چاہا، اماں کی وصیت تھی کہ اس جگہ بوسہ دے دینا جہاں خنجر پھرے گا، تو جناب زینب نے دیکھا کوئی جگہ خالی نہیں ہے، گلے کے اوپر آپ نے بوسہ ضرور دیا لیکن گلا کٹا ہوا تھا۔ اے اماں، میں تمہاری وصیت پر عمل کر رہا ہوں، اپنے بھائی کے گلے کے اوپر بوسہ دے رہا ہوں، اجرکم اللہ۔ اب یہ منزل آئی اور امام حسین کے کٹے ہوئے گلے پر زینب نے بوسہ دیا ہے۔ بس ایک آخری منزل عزیزو، یہ آپ نے دیکھا لاشے کے اوپر تیر برسائے گئے لیکن لاشا ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں تھا، لاشا پامال تو نہیں تھا، لیکن جب امام زین العابدین اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے، زمین کربلا پر بیٹھ گئے، اپنی ردا کو اتارا، امام کے لاش کو ٹکڑوں کو جمع کیا۔ اے بابا، آپ کتنے مظلوم تھے، آپ کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ظالموں نے کر دیے۔ بس اتنا عرض کروں گا، اے آقا، آپ کے بابا کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور وہ حسن کا بیٹا قاسم ہے جس کے لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سلام علیکم۔ نہ تو دنیا تے نہ بابا رے، نہ ویرا دی چھا میں بنت علی ہاں، عصمت دی پلی ہاں، صحرا والدے سر ننگے کھڑی ہاں، میں کیوں نہ رواں، مینو دس دیے اکبر دے قتل دی تھا۔